وادی تیرہ میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ نے ابھی تک بہت سے ایسے حقائق نہیں جانے ہوں گے جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریاست اور عوام کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جب ہم آپ کے ساتھ وہ حقائق شیئر کریں گے جو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ابھی اتنا نقصان ہو چکا۔ برف باری میں لوگوں کے پھنسنے کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون ملوث ہے؟ کیا واقعی میں آپریشن کے لیے زبردستی مکانوں کو خالی کروایا گیا یا صرف اور صرف یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب بھی آج ہم آپ کو دیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفورڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیرہ میں لوگوں کو زبردستی نکالنے کا حکم کیا فوج کی جانب سے دیا گیا ہے؟ آپ نے بڑی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کیمپینز دیکھی ہوں گی جو کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ عموماً اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ ہینڈلز ملوث ہیں کہ فوج کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا وادی تیرہ کے اندر لوگوں کو زبردستی نکالنے کا۔ کس کے لیے آپریشن کرنا تھا۔ اب ناظرین، بڑے ایک بنیادی سوال ہم کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی مختلف آپریشنز کر چکی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سٹیٹس رکھے جاتے ہیں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ اتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ آج ایک دن کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ کیا کبھی عوام کو وہاں سے نکالنے کا کہا گیا ہے؟ کیا عوام کو زبردستی نکالا گیا اس مقام سے، ان کے گھروں سے نکالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا جاتا۔ کارروائی کس کے خلاف کی جاتی ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف۔ ٹارگٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ دہشت گردوں کو، فتنہ الہندوستان کو، فتنہ الخوارج کو۔ بڑی بنیادی بات ہے۔ تو ایسے میں جب آپریشن ہوتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہوتی ہیں، تو پھر ناظرین اس میں کیا عوام کو تنگ کیا جا سکتا ہے؟ کیا عوام کو زبردستی نکالنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ بات جو ہے صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹ پر مبنی ہے جس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں ریاست اور عوام کو ایک دوسرے کے مد مقابل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ریاست اور عوام یہ ایک سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اگر کوئی ایک سائڈ پر نہیں کھڑا ان کے ساتھ تو وہ سیاسی جماعت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ہینڈلز ہیں جو بہتری نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ ریاست اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھے۔ ناظرین، صرف یہی نہیں، وزارت اطلاعات کی جانب سے بھی اب بیان جاری ہو چکا ہے، منسٹری آف انفارمیشن کی جانب سے what they are saying، یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس میں بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ مس لیڈ کر رہا ہے عوام کو، یہ عوام کے اندر پروپیگنڈا پھیلانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے یہ بیان جاری کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں ذرا سی بھی حقیقت موجود نہیں ہے، ذرا سی بھی صداقت موجود نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وزارت اطلاعات و نشریات کہہ رہے ہیں، آپ کی منسٹری آف انفارمیشن کہہ رہی ہے۔ عوام کی زندگی کو کبھی بھی کسی آپریشن میں ڈسٹرب نہیں کیا جاتا، بلکہ پس پردہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ فتنے جو کہ آپ کو، آپ کے پیاروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، اس ملک کے خلاف، اس ریاست کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ خیر، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب تیرہ کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تیرہ کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ اب امن کیسے ممکن ہے؟ امن تب ہی ممکن ہے جب ان تمام تر فتنوں کو ایلیمینیٹ نہ کر دیا جائے جو کہ آپ کے اور میرے امن کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ تو جب تک ان فتنوں کو، فتنہ الخوارج کو، فتنہ الہندوستان کو، ان تحریک طالبان پاکستان کو ایلیمینیٹ نہیں کر دیا جاتا جو کہ اس ملک کے امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تب تک امن تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ امن کیسے پاسبل ہوگا؟ آپریشن کے ذریعے پاسبل ہوگا، اور اس آپریشن کو اب ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تیرہ کے اندر جب نقل مکانی لوگ کر رہے تھے بڑی تعداد میں، تو وہاں پر برف باری میں کچھ لوگ پھنس جاتے ہیں اور بڑی ایک ان یوزول سی سچویشن دیکھنے کو ملی، اور پھر اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی ریاست اور عوام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانے کے لیے، انہی ہینڈلز کی جانب سے، انہی مخصوص جو کچھ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ ٹویٹر ہینڈلز، ایکس کے ہینڈلز بنے ہوئے ہیں، کچھ فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں، تو انہی کی جانب سے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ 4 ارب پہلے ہی خیبر پختونخوا کی حکومت نے
نقل مکانی کے لیے عارضی طور پر اگر ٹیمپرری کیمپس لگائے جاتے ہیں، وہاں پر اگر آپریشن ہوتے ہیں، اس کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کو جس طریقے سے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ ڈی سی خیبر کی جانب سے 28 اکتوبر کو آگاہ کیا جاتا ہے صوبائی حکومت کو کہ نقل مکانی ہوگی، یہ سب کچھ کیا جائے گا، لیکن حکومت کی تاخیر کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں برف باری میں۔ صرف یہ نہیں، صوبائی حکومت کچھ نہیں کرتی، جرگہ کیا جاتا ہے، جرگے کے اندر قبائلی عمائدین شریک تھے، مشران شریک تھے، بڑے ان کے شریک تھے۔ تو جرگے کے اندر اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا کوئی افسر موجود تھا، کور کمانڈر موجود تھے؟ جواب ہے بالکل بھی نہیں، نہ کسی جرگے کے اندر موجود تھے، نہ پھر ان کے کسی پلان کا حصہ تھے، نہ ان کی کسی میٹنگز کا حصہ تھے۔ تو پھر زبردستی دستخط کیسے کروائے گئے؟ یہ بھی ایک نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زبردستی لوگوں سے دستخط لیے گئے، ان مشران سے، قبائلی عمائدین سے، ان بڑوں سے دستخط لیے گئے جب وہاں پر موجودگی ہی نہیں تھی، جب وہاں پر پریزنس ہی نہیں تھی، اور یہ سب کچھ ان کی اپنی مرضی سے ان کے اپنے جرگے میں طے ہوا، جس کے اندر کوئی جو ہماری افواج ہے ان کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی۔ تو پھر ان کی جانب انگلیاں اٹھانا کہ وہ اس کے پیچھے قصوروار ہیں، یہ صرف اور صرف وہ عناصر کر سکتے ہیں جو کہ اس ملک کی فوج کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو کہ اندر سے اس ریاست کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ناظرین سوال جو آپ نے کرنا ہے، وہ سوال آپ نے یہ کرنا ہے، یہ عمل 10 جنوری سے شروع ہونا تھا، 28 اکتوبر کو صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا تھا، 4 ارب روپے انہوں نے نقل مکانی کے لیے بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ تاخیر کیوں ہوئی؟ ڈسپائٹ آف دیٹ بروقت انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ ڈسپائٹ آف دیٹ بروقت کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ ڈسپائٹ آف دیٹ ان کے لیے کوئی ٹیمپرری جگہوں کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ لوگوں کے لیے کوئی پلان کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان کی موومنٹ کے لیے، ان کی نقل مکانی کے لیے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانے کے لیے کیوں کوئی بھی سٹیپ یا ایکشن نہیں لیا گیا؟ اور جب لوگ پھنس جاتے ہیں برف باری میں تو پھر اپنا نیریٹو اس ریاست کے خلاف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے ملوث تھے، وہ اس کے پیچھے ملوث تھے۔ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب پھیلا دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہم آپ پر چھوڑ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔